بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دی ہے۔ یہ کہانی ہے بیداری کی، یہ کہانی ہے حوصلے کی، یہ کہانی ہے ظلم کے خلاف ایک ایسی عوامی بغاوت کی جس نے طاقت کے ایوانوں کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ یہ کہانی ہے آزاد کشمیر کی۔ ناظرین، کشمیر کا خطہ کوئی عام علاقہ نہیں ہے۔ یہ وہ زمین ہے جو ہمیشہ تاریخ کے دھارے پر اثر ڈالتی رہی ہے۔ کبھی یہ پورا خطہ ایک یونٹی تھا، جموں، لداخ، گلگت بلتستان اور موجودہ آزاد کشمیر، مگر 1947 کی تقسیم نے اسے کئی حصوں میں بانٹ دیا۔ آج پاکستان کے پاس آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہے، جبکہ بھارت کے قبضے میں جموں کشمیر اور لداخ کے علاقے ہیں۔ آزاد کشمیر اگرچہ رقبے میں چھوٹا ہے، مگر اس کی تاریخی، مذہبی، ثقافتی اور جغرافیائی اہمیت بے پناہ ہے۔ یہاں کے لوگ پاکستان کے ساتھ دل سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی زبان، ثقافت، روایات سب کچھ پنجاب اور پوٹھوہار کے رنگوں میں گھلا ہوا ہے۔ مگر افسوس، یہی وہ خطہ ہے جہاں پچھلے 2 سالوں سے ناانصافی اور استحصال کے خلاف ایک آگ بھڑک رہی ہے۔ ہر سال جیسے ہی گرمیوں کا موسم آتا ہے، آزاد کشمیر کے شہر بند ہو جاتے ہیں۔ سڑکوں پر نعرے گونجنے لگتے ہیں، دکانیں بند، انٹرنیٹ سروسز بند اور پولیس کی گاڑیاں عوام کے سامنے بے بس نظر آتی ہیں۔ اس بار بھی یہی ہوا۔ احتجاج کی ایک نئی لہر اٹھی، مگر اس بار یہ احتجاج صرف مہنگائی یا بجلی کے بلوں کا نہیں بلکہ پورے نظام کے خلاف اعلان بغاوت ہے۔ کشمیری عوام کے مطالبات سیدھے ہیں مگر دہائیوں سے پورے نہیں کیے گئے۔ سستی بجلی جو انہی کے دریاؤں سے پیدا ہوتی ہے، آٹے کی قیمتوں میں کمی، تعلیم و صحت کی سہولیات میں بہتری اور سب سے بڑھ کر اشرافیہ کے مراعاتی نظام کا خاتمہ۔ ناظرین، عوام کہہ رہی ہے کہ حکومتی افسران کے لیے مفت بجلی، فری پیٹرول، لگژری گاڑیاں، سرکاری بنگلے اور گارڈز، یہ سب عوام کے خون پسینے کی کمائی سے چل رہا ہے۔ یہاں ایک اور بڑی ناانصافی یہ ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی کی 12 نشستیں ان مہاجرین کے لیے مخصوص ہیں جو پاکستان کے مختلف شہروں میں مقیم ہیں۔ عوام کہتی ہے ہمارے علاقے کے فیصلے کوئی باہر بیٹھا شخص کیوں کرے، ہمیں اپنے نمائندے خود چننے دو۔ یہ احتجاج صرف کسی وقتی غصے کا نتیجہ نہیں۔ ماضی میں بھی جب حالات بگڑے تو شہباز شریف حکومت نے 23 ارب روپے کی سبسڈی دی، مگر وعدے وہی جو کبھی پورے نہیں ہوئے۔ اب عوام تھک چکی ہے۔ انٹرنیٹ بند، موبائل سروس بند، سڑکیں سیل، پولیس کا طاقت کا استعمال، نتیجہ درجنوں زخمی اور کئی جاں بحق۔ حکومت کہتی ہے کہ تخریب کار عناصر احتجاج میں گھس گئے ہیں، مگر عوامی تنظیمیں کہتی ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف نہیں، پاکستان کے نظام کی ناانصافی کے خلاف ہیں۔ اس ساری تحریک کی قیادت جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کر رہی ہے، جس کے رہنما شوکت نواز میر کا موقف بالکل واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے علیحدگی نہیں چاہتے، ہم پاکستان کے اندر انصاف، شفافیت اور ایک منصفانہ نظام چاہتے ہیں۔ لیکن بھارتی میڈیا اس احتجاج کو آزادی کی تحریک قرار دے کر اپنے پروپیگنڈا کو ہوا دے رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، مگر ایک ایسے پاکستان کے ساتھ جہاں ظلم نہ ہو، کرپشن نہ ہو اور اشرافیہ کا راج ختم ہو۔ اب ذرا اعداد و شمار کی طرف آتے ہیں۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے صرف 53 ارکان، 34 وزراء، 10 مشیر، 1 وزیر اعظم اور 1 صدر، کل بنے 97 لوگ۔ ان 97 افراد پر 62 ارب روپے سالانہ خرچ کیے جاتے ہیں، یعنی ہر ایک پر اوسطاً 62 کروڑ روپے، جبکہ عوام کے ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں، سکولوں میں بچے زمین پر بیٹھتے ہیں اور گھروں میں بجلی نہیں ہے۔ عوام کا سوال بالکل سیدھا ہے کہ قربانی ہمیشہ ہم ہی کیوں دے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عوام نے فیصلہ کیا کہ اب خاموشی نہیں۔ پونچھ، باغ، کوٹلی، راولکوٹ، ہر شہر سے قافلے نکل پڑے، ناکے توڑے گئے، پولیس پیچھے ہٹی اور مظفر آباد کی جانب عوام کا سمندر رواں دوا ہے۔ ہر طرف ایک ہی نعرہ گونج رہا ہے کہ اشرافیہ کا خاتمہ، عوام کی حکومت۔ اسلام آباد نے حالات سنبھالنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی ٹیم بھیجی، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، طارق فضل چودھری، امیر مقام، مگر عوامی ایکشن کمیٹی نے مذاکرات سے انکار کر دیا۔ ان کے 3 مطالبات ہیں: اشرافیہ کی تمام مراعات ختم کی جائیں، مہاجرین نشستوں کا خاتمہ ہو اور شہداء کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ یہ تحریک اب صرف احتجاج نہیں رہی، یہ ایک انقلاب کی بنیاد بن چکی ہے۔ ایسے میں کچھ سیاستدان نے جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کیا ہے۔ سردار عتیق احمد خان نے کہا جنہیں یہاں رہنا پسند نہیں وہ ہندوستان چلے جائیں۔ یہ جملہ عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھا۔ عوام نے 2 ٹوک جواب دیا، ہمیں پاکستان سے نہیں، پاکستان کے اشرافیہ سے نفرت ہے۔ انہوں نے کہا ہم اس پاکستان سے محبت کرتے ہیں جو صوفیوں، علماء اور محب وطنوں کا پاکستان ہے، مگر ہم ان چند خاندانوں کو تسلیم نہیں کرتے جو اس ملک کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اسلام آباد کے صحافی بھی محفوظ نہیں۔ پریس کلب کے باہر رپورٹرز پر تشدد کیا گیا، کیمرے توڑے گئے، آواز دبانے کی کوشش کی گئی، مگر سچ دبایا نہیں جا سکتا۔ ویڈیوز وائرل ہوئی اور قوم نے دیکھ لیا کہ حکومت کمزور پڑ چکی ہے اور عوام جاگ چکی ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ احتجاج اب پورے پاکستان کے ضمیر کی تحریک بن رہا ہے، کیونکہ جو مطالبات کشمیر میں اٹھ رہے ہیں وہی مطالبات پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے عوام بھی کر رہے ہیں۔ یہ تحریک ایک سوال بن چکی ہے کہ کیا پاکستان صرف چند خاندانوں کے لیے ہے یا اس عوام کے لیے جس نے اس ملک کی بنیادوں میں اپنی قربانیاں دی ہیں۔
नाज़रीन, जब आवाम शऊर हासिल कर लेती है तो तारीख का धारा बदल जाता है। आज कश्मीर के नौजवान, माएँ, बुजुर्ग सब एक ही सफ में खड़े हैं। ये तहरीक सिर्फ कश्मीर की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की बेदारी की तहरीक बन चुकी है। अब वक्त आ गया है कि हुकूमत ताकत नहीं, अवामी एतमाद से हुकूमत करे, करप्शन खत्म करे, मराठी निजाम तोड़े और आवाम को इनका हक दे। क्योंकि कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, बस वो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इनसे मोहब्बत करे। अभी के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।